نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے سارقین چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ تو آج بات کرتی ہوں خواب کے اندر دو ایسی چیزیں دیکھنے کے حوالے سے جس کی تعبیر بہت اچھی ہے، اور ان کو جس بندے کو یہ دو خواب ان میں سے ایک چاہے خواب آئے تو وہ بہت جلد امیر اور مالدار کر دینے کی علامت دیتے ہیں۔ تو جانتے ہیں کہ وہ کون سے دو خواب ہیں جو بہت جلد امیر اور مالدار کر دیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی خواب کتنی قسموں پر مشتمل ہے۔ کس وقت کون سا خواب آئے تو کیا وہ سچ ہوتا ہے؟ اگر اس وقت خواب آئے تو کیا وہ جھوٹ ہوتا ہے؟ اس قسم کی کتنی قسمیں ہیں اور کن پر ہمیں اعتبار کرنا چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب کی تین قسمیں ہیں، پہلی رحمانی خواب، دوسری نفسانی خواب، تیسری شیطانی خواب۔ رحمانی یعنی سچے خواب۔ سچے خواب انہی کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جن پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص سچے خواب دیکھتا ہے وہ اپنے قول کا سچا ہوگا۔ نمبر 2، نفسانی یعنی ذاتی خواہش کے خواب۔ ایسے خواب نہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نہ ہی شیطان کی طرف سے۔ یہ خواب صرف انسان کے اندرونی خیالات کا عکاس ہوتے ہیں۔ انسان جاگتے ہوئے جن معاملات کے بارے میں زیادہ تشویش رکھتا ہے وہ نیند میں خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، شیطانی یعنی شیطان کی طرف سے دکھائے جانے والے خواب۔ شیطان نہ صرف جاگتے ہوئے انسان کو گمراہ کرتا ہے بلکہ نیند میں خواب کی صورت میں بھی انسانوں کو بھٹکاتا رہتا ہے۔ ان خوابوں کا مقصد صرف انسانوں کو خوفزدہ کرنا ہے اور ان کے دل میں ڈر پیدا کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کی طاقت اور قوت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ ان خوابوں سے نہ صرف وہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے بلکہ ہماری عبادتوں میں سست روی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے دو خواب ہیں جن کو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے تو وہ بہت جلد امیر اور مالدار ہونے کی علامت دیتے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی خواب میں سبزہ زار دیکھے، اگر خواب میں کوئی شخص سبزہ دیکھے تو وہ بہت جلد امیر اور مالدار ہونے والا ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں سبزہ زار دیکھے تو وہ پودوں کی قسموں کو پہچانتا ہے تو اس کے دین اور اسلام پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ وہ اپنی ملک کے سبزہ زار بھی ہیں تو بقدر اس کے دین اور اعتقاد پر دلیل ہے، اور اگر اس نے دوسروں کی ملک کی سبزہ زار کی سیر کی تو دلیل ہے کہ اس کی صحبت نیک بندوں کے ساتھ ہوگی، اور اگر دیکھے کہ سبزہ زار میں خوش و خرم پھرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس پر عیش فراق ہوگا اور اس کا کام انتظام سے ہوگا، اور سبزہ زار خواب میں بزرگوار مرد سے ہے اس کی بزرگی اور عمدگی کے مطابق، اور اگر سبزہ زار عمدہ اور پاکیزہ دیکھے اور جانے کہ اس کی ملک ہے، یعنی اس کی ملک ہے، تو دلیل ہوگی کہ کسی بڑے آدمی سے ملے گا اور اس سے خیر و منفعت حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ موسم بہار میں سبزہ زار میں پھرتا ہے اور خوش و خرم پھول اور کلیاں کھلی ہوئی ہیں
اور پانی کی نہر میں اس میں جاری ہے تو دلیل ہوگی کہ اس کی شہیدی موت ہوگی۔ اور اگر موسم بہار میں سبزہ زار دیکھے معروف ہے یا غیر معروف اور اس میں گل ویران دریا ہین سبز و شاداب باغ تو دلیل ہے کہ اس کی کسی بڑے آدمی سے صحبت ہوگی جو اپنے نوکروں چاکروں سے بچھڑا ہوا ہے۔ اور اگر سبزہ زار کو خوش و خرم دیکھے تو اس میں پھول اور پودے سبز ہیں اور اس میں پانی جا رہا ہے اور اس نے ان کو جڑ سے اکھاڑا ہے اور ویران کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کو ناگہانی موت آئے گی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ سبزہ زار کے اندر گیا ہے اور اس میں شیر دیکھے ہیں تو دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ ظالم اور جابر ہوگا۔ اور اگر اس میں بکریاں بھی دیکھی ہیں تو دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کو بہت مال حاصل ہوگا۔ اور اگر اس نے گدھوں کو دیکھے اور بیلوں کو بھی دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا لشکر بے وفا ہوگا اور اس پر بھروسہ نہ کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سبزے کا دیکھنا 7 وجہ پر ہے۔ اول دین، دوم اعتقاد، سوم معیشت اور نظام کار، چہارم بادشاہ، پنجم مرد بزرگوار، ششم خیر و منفت، ہفتم مراد کا بر لانا یعنی مراد پوری ہوگی اس شخص کی۔ آگے نمبر 2 خواب ہے جو بہت جلد اور مالدار کرنے والے ہیں۔ وہ خواب ہے خواب میں پانی دیکھنا، آبشار دیکھنا۔ تمام چیزوں کی زندگی پانی سے ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے ہم نے ہر ایک چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی خواب دیکھے کہ وہ سطح آب پر پانی کی طرح چلتا ہے جیسے دریا اور نہر کا پانی، یہ اس کے پاک اعتقاد اور قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ اور اگر صاف اور خوشگوار پانی بہت پیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز اور خوش و عیش ہوگی۔ اور اگر گندا یا شور والا پانی پیا ہے تو اس کی تعبیر پہلے کے خلاف ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ دریا سے صاف اور اچھا پانی پیتا ہے تو دلیل ہے کہ تمام جہان کا بادشاہ ہوگا۔ اور بات کہتے ہیں کہ اس آب دریا کے پینے کی قدر پر بزرگی اور مال و نعمت حاصل کرے گا۔ اور اگر پانی مصفن اور صاف دیکھا اور اگر گندلا ہے تو اس کی رنج اور سختی اور خوف اور دہشت پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ پانی گرم پیتا ہے تو بیماری اور رنج کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس پر پانی گرم گرایا گیا ہے اور اس کو خبر نہیں ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا یا اس کو سخت غم پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ پانی میں گرا ہے تو دلیل ہے کہ رنج اور غم میں گرفتار ہوگا۔ اور اگر پانی پیالے میں اٹھائے تو دلیل ہے کہ اس مال اور زندگی میں فریفتہ ہوگا۔ اور اگر کانچ کے پیالے میں اپنی عورت کو پانی دیا اور کانچ کے پیالے کو عورتوں کے جوہر کے ساتھ نسبت دی گئی ہے اور پانی جو کانچ کے پیالے میں ہے اس کو فرزند کے ساتھ نسبت دیتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہے۔ اگر پیالہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی ٹوٹا ہوا ہے تو بیوی مرے گی اور بچہ رہے گا۔ اگر پانی گرا اور پیالہ خالی رہا تو دلیل ہے کہ بچہ مرے گا اور عورت بچ جائے گی۔ اور اگر دیکھا کہ بے وجہ لوگوں کو پانی دیتا ہے تو دلیل ہے کہ دنیا اور آخرت میں لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور ویران جگہ کو آباد کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر پانی کو وقت پر زیادہ ہوتے دیکھے تو دلیل ہے کہ اس سال میں نعمت کی فراخی ہوگی۔ اور اگر پانی دیکھے اور زمین میں جذب ہو جائے تو دلیل ہے کہ عام لوگوں کو سلامتی کی عافیت حاصل ہوگی۔ اگر دیکھے کہ اس گھر میں صاف پانی ہے تو دلیل ہے کہ نعمت اور خوشی عیش پائے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ باغ اور ذرات کو دریاؤں اور نہروں سے پینا، پانی دینا غم اور اندوا سے خلاصی اور مال کی دلیل ہے۔ اور لوگوں کو پانی دینا دین اور دیانت اور نیک کاموں کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ پانی میں جاتا ہے اور اس وقت اس کا جسم مضبوط ہے کہ حاکم کی طرف سے کسی سخت کام میں مشغول ہوگا اور اس کا قول اس کام میں اور دوسرے کاموں میں مقبول ہوگا۔ اور اگر صاف پانی میں جائے اور اس کا جسم چھپ جائے تو قوت دین اور توکل بر خدا اور استقامت کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ پانی باغ میں جاتا ہے عورت یا گولی ملنے کی دلیل ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب کے اندر پانی میں جانے کی 6 تعبیر
5 وجہ پر ہے۔ اول یقین، دوم قوت، سوم مشکل کام، چہارم مصاحبت، پنجم رئیس شہر کی طرف سے کوئی کام۔ یاد رکھو کہ تعبیر 12 حرف بے میں بیان کریں گے اور آب چشمہ اگر آب چاہا اور آب جوئی حرف جیم میں بیان کریں گے اور آب دریا حرف دال میں اور آب دریا حرف رے میں اور آب کا ریز حرف کے میں۔ اسی ترتیب پر دوسرے خوابوں کو ہر ایک چیز کی ترتیب پر اس کی جگہ پر ذکر کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ 2 خواب بہت اچھے لگے ہوں گے اور یقیناً آپ کو ان میں سے اگر کوئی بھی ایک خواب آتا ہے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد امیر اور مالدار ہونے والے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔